اچھا بیٹا، اس سے پہلی والی ویڈیو جو میرے پاس آپ کے پاس پہنچے گی میری، اس میں نے 7 حدیثیں جو ہیں وہ ایکسپلین کر دی ہیں، اور لکھنے کے لیے میں نے آپ کو پوری 20 بتا دی ہیں۔ یہ میری تیسری ویڈیو جا رہی ہے، وہ 2 ویڈیو جو آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں اس کو غور سے دیکھ لیجیے گا۔ ابھی میں آپ کو ریٹن کا کوئی کام نہیں دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے جو دیا ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور آپ کے پاس ویڈیو بہت زیادہ تعداد میں جو پہنچ رہی ہیں سارے سبجیکٹ کی، اس کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہو جائیں، تھوڑا لیندی ہوتا ہے۔ اچھا بیٹا، یہ جو ہے یہ 8ویں حدیث ہے، الراشی والمرتشی فی النار، ٹھیک ہے۔ دوسری جو ہے اس پر کلاہما فی النار لکھا ہے، لیکن اس میں صرف فی النار لکھا ہے۔ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں، آگ میں یعنی کہ جہنم میں جائیں گے۔ اچھا، کیوں؟ اس لیے کہا گیا ہے اس کے اندر کہ رشوت کا جو چلن ہے وہ کسی قوم کے لیے جو ہے اس وقت تک عام ہوتا ہے جب تک جہاں پر کہیں عدل و انصاف نہیں ہو رہا ہوتا، جہاں پہ ہمارے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ، اور جہاں ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہوتا، ہماری حق تلفی کی جا رہی ہوتی ہے، وہاں پہ جو ہے عام لوگ جو ہے وہ رشوت کا جو ہے وہ رشوت لے کے اور رشوت دے کے اپنا کام کرنے لگتے ہیں۔ ویسے بھی یہ زیادہ تر امیر لوگوں کا کام ہوتا ہے، غریب لوگ تو بیچارے پیسے جاتے ہیں اس بات میں بھی، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ پیسے دے کے اپنا کام جو ہے وہ پہلے کرواتے ہیں، لیکن جو اس کے مستحق ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ پیسہ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ رشوت دے سکتے ہیں، لہٰذا ان کی حق تلفی ہو جاتی ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، اور اسی لیے اس کا ترجمہ ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں۔ اگر رشوت دینے والا جو ہے وہ رشوت دے اور اپنا کام کر، اور لینے والا نہ لے، تو بھی یہ بات رک سکتی ہے، یہ گناہ، یہ جرم جو ہے اس کو روکا جا سکتا ہے، لیکن جب دونوں اسی جرم میں ملوث ہوتے ہیں تو یہ بات جو ہے یہ جو مطلب یہ رشوت والی جو مطلب یہ جرم ہے، یہ جو ہے زیادہ تر پھیلتا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے کسی ایک کا ایمانداری سے کام کرنا بہت ضروری ہے، لیکن کیونکہ ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ جو ہے برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، تو یہ تو بہت ہی عام سی چیز ہے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہ بس ہمیں یہ چیز مل جائے، ہمیں یہ چیز حاصل ہو جائے، لوگ اپنی محنت سے حاصل کرنے کے بجائے یہاں پہ یہ جو ہے رشوت سے کام لیتے ہیں، اور اپنا جو ہے حق، دوسروں کا حق اپنے نام لکھوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 9 ہے، من نصر قومہ علی غیر الحق فہو کالبعیر الذی ردا فہو ینزع بذنبہ۔ جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے اور خود بھی اس میں جا گرے۔ اس میں بالکل اگر دیکھا جائے تو یہ جو رشوت والی چیز ہے وہ سیدھی یہاں پر بھی آ رہی ہے تھوڑی بہت، یعنی کہ اگر کوئی شخص جرم کر رہا ہے تو ان کو روکنے کے بجائے اگر ہم اس کو دوسرے راستے دکھائیں گے کہ اس طرح کر لو تمہیں زیادہ آسانی ہوگی، یا یہ راستہ اختیار کر لو اس سے تمہیں زیادہ آسانی ہوگی، اب وہ سب باتیں جو ہیں وہ جرم میں شامل ہو رہی ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے اور آپ جھوٹ پہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں تو وہ تو دوزخ میں جا ہی رہا ہے، ساتھ میں آپ نے بھی اس کی دم پکڑی ہوئی، آپ بھی جا رہے ہو۔ اس لیے اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو ہم پر ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم اسے روکیں، اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ اسے بتائیں کہ تمہیں اگر تم گناہ کرو گے تو تمہیں یہ عذاب ملے گا، اور یہ چیز جو ہے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، لہٰذا تم حق کی راہ اختیار کرو اور اچھا کام کرو، اور جس کی جو چیز ہے اس کو اسی پہ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ خود ہی، اگر آپ کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ بھی تو ہے نا، اللہ تعالیٰ پہ وہ کر کے دیکھو مطلب، اور اللہ تعالیٰ۔ اچھا، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ والی حدیث اور اس والی حدیث میں دونوں میں تھوڑی سی سیم بات۔ اچھا، حدیث نمبر اس میں 9 میں اور 8 میں ایک سیم جو ہے وہ بات یہ ہے کہ یہاں بھی حق تلفی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہاں بھی حق تلفی ہو رہی ہے، اور انسان ہی انسان کے ساتھ حق تلفی کر رہا ہے یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کو غلط راستے پر لے جاؤ گے اور پھر اس کا ساتھ بھی دو گے، جھوٹی گواہی بھی دو گے اس کی، ظاہر ہے اس کو جب آپ ساتھ دو گے تو اس کو ہر مسئلے سے آپ کو بچانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کو بچانے والا بھی اور اس کے ساتھ دینے والا بھی دونوں جو ہے وہ جہنم میں ہی جائیں گے، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، دونوں جہنم میں ہی جائیں گے، اور دونوں کا راستہ جو ہے وہ ایک ہی ہوگا، یعنی کہ آگ میں جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے جو سچا راستہ آپ کو بتایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، ہمیں اس راستے پر چلنا چاہیے، اور ہمیں کسی بھی ناجائز کام میں یا بات میں ہمیں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، بلکہ تھوڑی سی اپنے اندر ہمت پیدا کر کے، کیونکہ سچ بولنے کے لیے ہمت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور سچ بول دیا جائے تو زیادہ اچھا، بہت سارے مسئلوں سے ہم بچ جاتے ہیں۔
اچھا حدیث نمبر 10 ہے انا اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، ترجمہ یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اخلاق کا بہترین نمونہ ہے۔ اسلام پھیلایا گیا اخلاقی لحاظ کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر، کوئی بھی زور زبردستی کے ساتھ اسلام نہیں پھیلایا گیا، بہت پیار سے، کیونکہ اسلام میں زور زبردستی اگر ہم کرتے تو اس طرح یہ ہمارا جو دین ہے اس میں تو یہ بات ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کے ساتھ زور زبردستی کریں۔ اور جب کوئی اسلام لاتا ہے تو اس سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ آپ اپنے دل سے اس کو قبول کرتے ہیں۔ جب تک آپ کسی بھی چیز کو اپنے دل سے، اپنے ذہن سے نہیں قبول کریں گے، آپ اس کے اندر شامل ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم زبردستی کروائیں گے تو ہمارے سامنے تو اسلام کی باتیں کرے گا، لیکن پیچھے جو اس کا دین ہے وہ اس میں شامل ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اس کی جیسی باتیں کرے گا، اس کو وہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم کہیں گے کہ آپ دل سے راضی ہیں اس کے اندر اور دماغ سے بھی، تو ظاہر ہے کہ وہ دین اسلام میں داخل ہوگا اور وہ انہی اصولوں پر عمل کرے گا جو کہ دین اسلام میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اخلاق دیکھیں، اخلاق کی طور پر جو انسان بلند مرتبے پہ ہوتا ہے نا، وہ بڑے سے بڑے مسئلوں کو بہت آسانی سے حل کر لیتا ہے۔ اگر آپ لڑائی کے طور پہ چھوٹی سی بات کہیں گے تو دوسرے کو بھی غصہ آئے گا اور یہ ایک لڑائی والا مسئلہ بن جائے گا اور پورا ماحول جو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ اس لیے نفرتوں کو اور اس کو محبتوں میں بدلنے کے لیے اپنے اخلاق کو بلند کرنا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا ہے کہ اگر ایک نمازی ہے اور بد اخلاق ہے اور ایک بے نمازی ہے اور اخلاق والا ہے، تو وہ بے نمازی اس با نماز والے سے جو نماز پڑھ رہا اس سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو یہاں پہ کس پر زور دیا گیا؟ اخلاق پر زور دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنے اخلاق کو دھیرے بولنا چاہیے، ہلکے بولنا چاہیے اور ایسی بات کرنی چاہیے جو دوسروں کے سمجھ میں آسانی سے آ جائے۔ اسی طریقے سے بہت سے بڑے مسائل کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 11 ہے الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن ہدامها فقد ہدام الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ ستون کا مطلب پلر، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا مقصد ہے کہ جو ہمارا اسلام ہے وہ اس نماز کے اوپر کھڑا ہوا ہے، یعنی کہ جو نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی تمام حاجات کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 5 وقت اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو ہم کوئی کام غلط کر ہی نہیں سکتے، کوئی بھی کام، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نمازی خود بخود ہی۔ ایک تو نماز ایسا نور ہے جو کہ دل میں جب سما جاتا ہے یہ، تو آپ اللہ تعالیٰ کے آگے جب جاتے ہیں تو آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا کہ ہم کسی اور کے آگے جھکیں یا ہم جھوٹ بولیں یا ہم چوری کریں یا ہم کوئی بھی ایسا کام کریں جو کہ ایک نمازی کے اوپر اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا نماز اسی لیے کہتے ہیں نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کی ہے تو جتنا آپ سوچ سکتے ہیں، جتنا آپ بول سکتے ہیں، پورا ٹاپک لکھ سکتے ہیں نماز کے اوپر۔ نماز تو چیز ہی ایسی ہے، جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کا انتظام کر دیتا ہے، جب ہم دوپہر میں ہوتے ہیں تو ہماری اولاد کے لیے، جب ہم عصر میں ہوتے ہیں تو ہر نماز کی الگ الگ جو ہے وہ افادیت ہے، حتیٰ کہ وضو کی بھی اتنی افادیت ہے کہ اگر ہم 5 وقت وضو میں بھی رہیں تو ہمیں 1000 سے بھی زیادہ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو نمازی ہوتا ہے اس کی بات جو ہوتی ہے سچ ہوتی ہے، اور سچ میں اتنی پاور ہوتی ہے، اتنا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والا سننے والا آپ کی بات کو ماننے لگتا ہے خود بخود، اور دل میں یہی آتا ہے کہ نہیں بھائی یہ نمازی ہے، یہ سچ کہہ رہا ہو۔ آپ امانت میں خیانت نہیں کریں گے، آپ بڑوں کا ادب کریں گے، آپ چھوٹوں سے محبت سے بات کریں گے، آپ سنت طریقوں سے کھانا کھائیں گے، پانی پئیں گے، گھر میں آپ کے سکون ہوگا بہت زیادہ۔ ظاہر ہے جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن کھولا جاتا ہے روزانہ، وہ گھر بہت بابرکت ہوتے ہیں، تھوڑی سی چیز میں گزارا ہو جائے گا۔ یہ آج کل جو پوری دنیا رو رہی ہے اسی لیے رو رہے ہیں، ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا، اور ہم پڑھتے بھی ہیں تو ہم اپنے مسائل میں پھنسے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے 4 رکعت میں ہم نے صحیح سے پڑھا بھی ہے یا ہم نے نہیں پڑھا۔ ہمارے ذہن میں اتنے مسائل ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہاں سے ہٹ چکے ہیں، ہم نماز سے بالکل ہٹ چکے ہیں۔ 2 رکعت نماز بھی اگر دل لگا کر پڑھی جائے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے آگے خشوع اور خضوع کہا جاتا ہے اس کو، سے ہم پڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا اس 2 نماز میں اتنا سکون ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آج ایسا کیا ہو گیا، ایسا میں نے کیا کر لیا۔ نماز کے لیے آپ کو میں ویسے تو میں بہت قصے بھی سناتی ہوں، احادیث بھی۔ نماز کے لیے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا وقت جب قریب آیا
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اپنی امت کے لیے پریشان تھے اور وہ رو رہے تھے. تو فرشتے نے آ کے پوچھا، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو جتنی چاہے زندگی آپ کو چاہیے ہم آپ کو دے سکتے ہیں. آپ بادشاہت چاہتے ہیں، آپ کو بادشاہت، آپ تو ہیں ہی بادشاہ. لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں تو اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں. جب مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے اس وقت تو میری روح کو، تو میرے امتیوں کو کتنی ہوگی؟ تو انہوں نے کہا اچھا تو آپ اپنے امتیوں کو یہ کہہ دیں کہ جس نے 2 رکعت نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو کے پڑھ لی، اس کے لیے میں موت کی سختی کو آسان کر دوں گا. تو 2 رکعت نماز، نہ 4 ہے، نہ 10 ہے، نہ 12 ہے، صرف 2 رکعت نماز. کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. بچے سمجھتے ہی نہیں ہیں، بڑے سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ خشوع اور خضوع ہوتا کیا ہے. بالکل ایسے کھڑے ہو جائے کہ جیسے اللہ تعالیٰ یہ سامنے بیٹھا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو نظر نہیں آتا نا، اس لیے ہم اتنی بے ایمانی کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں. ہم سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن بیٹا معافی بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے. معافی کے لیے بھی بہت سے عذاب ہیں. تو ہم نے یہ سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ یہ بیٹھا ہے سامنے اور اب ہم اس کے آگے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اپنی ایک جو غلطی ہے نا اس کو ہم صحیح کریں گے. اور نمازیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ زندگی گزر جاتی ہے سدھارتے سدھارتے لوگوں کو، اور نمازیں ان کی درست نہیں ہوتی، وہ اسی میں لگے رہتے ہیں. اور اس درستگی میں اللہ تعالیٰ کوئی بھی نماز ایسی قبول کر لیتا ہے اور ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. بیٹا آپ ضرور نماز پڑھا کریں، ضرور. اور ہر نماز میں کرونا وائرس کے لیے جو بھی ہماری زندگی میں یہ عذاب شامل ہیں، جتنے بھی ہیں، ہر گھر میں، ہر تو پوری دنیا میں ہے نا، تو ہر ملک، ہمارے یہاں کراچی میں، ہر جگہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے لگ کے آ رہے ہیں، بہت دعا کرا کریں بیٹا، بہت زیادہ. چھوٹے بچے بھی سب دل سے دعا کریں کہ یہ سب عذاب ہٹ جائیں. وہی رونقیں جو ہمارے پاس تھیں پہلے، اللہ تعالیٰ بس وہی ہمیں دے دے. ہم سب اسکول آنے لگیں، بچے اسکول آنے لگیں، سب کچھ صحیح ہو جائے. جو یہ رو رہے ہیں یہ سب مسکرانے لگیں، سب کی حالات صحیح ہو جائیں، گھریلو بھی، معاشرتی بھی، معاشی بھی، سارے حالات اللہ تعالیٰ صحیح کریں. اس کے لیے نماز کا پڑھنا بہت ضروری ہے. آپ لوگ دعا کریں. میں بھی بہت زیادہ دل سے نماز پڑھنے لگی ہوں. اب تو بہت مجھے ڈر لگنے لگا. اللہ تعالیٰ میری نمازوں کو قبول کرے اور آپ کی بھی کرے. اچھا بھائی، اس کے بعد ہے حدیث نمبر 12. وہ کو یاد. اچھا، حدیث نمبر 12 ہے اذا قلت لصاحبک یوم الجمعہ انصتوا والامام یخطب فقط لغوت. لغوت کہتے ہیں فالتو باتوں کو. اگر ہم کسی مطلب کسی اس میں بیٹھے ہیں، ہم کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور وہاں پہ باتیں، ہم اس سے ہٹ کے جب بات کرنے لگتے ہیں نا تو وہ لغوت ہوتا ہے، یعنی کہ فالتو باتیں ہوتی ہیں. جب تم نے جمعے کے دن، ترجمہ، جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی. یہ دیکھیں، اس کی حالانکہ اس جملے کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے. ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا خاموش ہو جاؤ. دیکھو ہم اس کلاس میں ہوتے ہیں، کلاس میں بچے کہتے تھے خاموش ہو جاؤ، ٹیچر دیکھو کیا کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جمعے کے خطبے کے دوران آپ نے یہ بھی نہیں کہنا ہے. یعنی کہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو صحیح کرو. جب ہر انسان اپنے آپ کو صحیح کر لیتا ہے تو سمجھ لو کہ ایک پوری دنیا صحیح ہو جاتی ہے. بس آپ اپنے آپ کو دیکھو، آس پاس کچھ نہ دیکھو، کیونکہ ہم نے خود ہی اپنا حساب کتاب دینا ہے. ہم نے خود ہی اکیلے اپنی قبر میں جانا ہے. ہم نے خود ہی اپنی موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اپنا سارا عمل جو بھی ہے دنیا میں ہم نے خود اکیلے نے جو ہے اس کا حساب کتاب کرنا ہے. لہٰذا اسی لیے کہا گیا ہے کہ تم یہ بھی نہ کہو کہ خاموش ہو جاؤ، اور بالکل خاموشی سے وہ سنو جو کہ امام کہہ رہا ہے. جو امام خطبہ دے رہا ہے اس کو سنو اور اس سے نصیحت حاصل کرو، تاکہ جو اچھی باتیں ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ضائع ہو جائے وہ وقت اور ہم ایک دوسرے سے باتوں میں لگے رہیں اور بجائے ثواب کے ہمیں گناہ حاصل ہو جائے. یہ دوسری جو حدیث ہے، حدیث نمبر 13، یہ بھی جمعے کے لیے ہے. من تخطى رقاب الناس یوم الجمعہ اتخذ حسرا انی الی جہنم. ٹھیک ہے. جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا، گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا. یہاں پہ ہے کہ اتنے مدہوش ہو جاؤ اس میں، اتنے غور سے سنو، اپنے آپ کو بھول جاؤ. یہ بھی نہ کہو کہ خاموش ہو جاؤ. ادھر یہ ہے کہ جو لوگ بالکل خاموشی سے اس کو خطبے کو سن رہے ہیں، یا جو لوگ اپنی عبادت میں مصروف ہیں، ان کو پریشان نہ کرو. ان کے اوپر سے پھلانگتے ہوئے یہ مت سوچو کہ میں آگے والی صف میں چلا جاؤں. آگے والی صف میں جانے سے آپ کا ثواب
دگنا نہیں ہو جائے گا، بلکہ جہاں بھی آپ کو جگہ ملے وہاں آپ اتنی دل جمی سے اتنے اچھی طریقے سے اس نماز کو پڑھو، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ایسے سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو وہیں پر وہ ثواب حاصل ہو جائے گا جو کہ آپ آگے جانے کی کوشش بلکہ ہو جائے گی. صحیح، ٹھیک ہے. اور یہ ایک احترام بھی ہے، ٹھیک ہے، ایسی جگہ پر جہاں پر ظاہر ہے کہ مسجد ہے، وہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ سپارہ پڑھ رہے ہیں، کچھ مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، اور آپ سب کو ادھر سے آپ نے اس کا سر ادھر کیا ادھر. اس لیے دیکھیں جو بھی مجلس وہاں ہو رہی ہے مسجد کے اندر، مطلب ظاہر ہے کہ وہ عبادت کے طور پہ ہو رہی ہے، لہٰذا اس مجلس کا احترام بھی اور انسانیت کا احترام بھی، اور پھر اوپر سے نمازیوں کا احترام بھی جو ہے وہ ہر انسان پر جو ہے وہ لاگو ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جمعے کے خطبے کے دوران جو ہے وہ آپ کوئی بھی مجلس کی خلاف ورزی نہ کریں، بلکہ آپ کو جہاں جگہ ملے آپ وہاں بیٹھ جائیں اور اپنی عبادت میں مشغول ہو جائیں. یہاں پر اخلاق کی بات بھی آتی ہے، یہ بھی غیر اخلاقی بھی بات ہے نا. اگر کوئی جیسے سامنے آپ کے کوئی پڑھ رہا ہے اور آپ اس کو ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، آپ اس کو جو ہے ڈسٹرب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی عبادت میں خلل پیدا کر رہے ہیں آپ، اور یہ خلل پیدا کرنا جو ہے یہ نہایت اخلاق کے خلاف بات ہے. لہٰذا ہمیں جو ہے وہ ایسی باتیں کوئی بھی نہیں کرنی چاہیے جو کہ اخلاق کے خلاف ہوں، اخلاق سے گری ہوئی ہوں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ظاہر ہے ہمیں تو ایسا کرنا ہی نہیں ہے. اچھا بیٹا، یہاں پر یہ میں نے آپ کو 13 حدیثیں جو ہے اس کا میں نے کر دیا ہے، ٹھیک ہے، ترجمہ آپ کو بتا دیا ہے، اور 8 حدیثوں کا میں پہلے بتا چکی ہوں. 9 اور 10 دونوں کا ہے، یہ دونوں سنو اس کو غور سے، اور جو میں نے پیچھے 20 حدیث لکھوائی ہیں آپ ان کو بھی دیکھ لیجیے گا اور ان کو یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے.